بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر فاروق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان اور بشرا بی بی کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ایک مرتبہ پھر مؤخر ہو گیا۔ مختلف کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں، چمگوئیاں جا رہی ہیں اس فیصلے کے حوالے سے، کیا ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی، اور یہ فیصلہ کب آئے گا، اور فیصلہ کیوں ملتوی ہوا، کیوں مؤخر ہوا، اس پر بات کریں گے۔ شیر افضل مروت کو بالآخر شوکاز نوٹس ایک اور جاری ہو گیا اور شیر افضل مروت نے بھی چپ سادھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسد قیصر نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے فیصلہ مؤخر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حکومت ہائی کورٹ میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہتی ہے۔ آج اس حوالے سے بڑی امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ 190 ملین کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے جج جب وہاں پہ پہنچے اڈیالہ جیل میں، اور وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ ابھی تک وکلاء بانی پی ٹی آئی عمران خان کے نہیں پہنچے تھے، نہ بانی پی ٹی آئی وہاں پہ پہنچے، نہ بشرا بی بی پہنچی، تو جج صاحب نے فیصلہ مؤخر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب فیصلہ 17 جنوری کو سنایا جائے گا۔ جج نے بتایا ہے اس حوالے سے کہ فیصلہ اس لیے مؤخر کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو 2 مرتبہ پیغام بھیجا گیا، وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور اسی طریقے سے بشرا بی بی بھی نہیں آئی، جبکہ ان کے وکلاء بھی نہیں پہنچے۔ جبکہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ جج صاحب نے فیصلہ سنانے کے لیے 11 بجے کا وقت دیا تھا، اور وہ وقت سے پہلے وہاں پہ پہنچ چکے تھے، لیکن جج صاحب صبح 8:30 بجے عدالت پہنچے اور انہوں نے فیصلہ اچانک مؤخر کیا اور بعد میں اطلاع کر دی گئی۔ پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑا کوئی ایسا واقعہ ہے جس کی وجہ سے جج صاحب یہ فیصلہ سنانے میں بار بار اجتناب کر رہے ہیں اور اس کو مؤخر کر رہے ہیں۔ اسد قیصر جو کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت یہ فیصلہ اس لیے مؤخر کرا رہی ہے کہ 17 جنوری کو اب جوڈیشل کمیشن کا ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور ان میں وہ ججز بھی شامل ہیں جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کو ماضی میں سزائیں دے رکھی ہیں۔ تو اسد قیصر کا یہ کہنا ہے کہ ان کو شبہ ہے اور ان کو شک ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس کیس کا فیصلہ ہو گیا بانی پی ٹی آئی کے خلاف تو وہ ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے، اور حکومت انہی ججز کے سامنے یہ اپیل لگوانا چاہتی ہے تاکہ بانی پی ٹی آئی کو وہاں سے بھی ریلیف نہ مل سکے۔ انہوں نے ان شکوک و شبہات اور خدشات کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ توجیہ ہے جو کہ اسد قیصر نے پیش کی ہے، لیکن دوسری طرف حکومت کا یہ واضح موقف ہے کہ حکومت کے جج اس فیصلے کو سنانا چاہتے تھے، لیکن بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی اور ان کے وکلاء نے بھاگنے کی کوشش کی، وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے، اور اس وجہ سے جج نے یہ فیصلہ نہیں سنایا۔ بہرحال یہ اپنی اپنی توجیہ ہے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ اس فیصلے کو بار بار مؤخر کرنے کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے۔ وہ وجہ چند لوگوں کو معلوم ہے، باقی حکومتی جو وزراء ہیں شاید ان کو بھی اس کی وجہ جو ہے وہ معلوم نہ ہو۔ بہرحال جو بھی وجہ ہے وہ یہ بات اس میں حقیقت ہے کہ اس طرح فیصلے جو ہے وہ مؤخر نہیں ہوتے۔ پہلے فیصلہ سنانے کے لیے کہا گیا، پھر تاریخ دی گئی 6 جنوری کو کہ 6 جنوری کو فیصلہ سنایا جائے گا، پھر 13 جنوری کو، اور اب 17 جنوری کا کہا گیا ہے کہ 17 جنوری کو فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس دوران حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات بھی شروع ہونے جا رہے ہیں۔ 16 جنوری کو اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، جہاں پر پی ٹی آئی اپنے تحریری مطالبات پیش کرے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان مطالبات کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا واضح موقف سامنے آ گیا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن تشکیل نہ دیا گیا 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے تو مذاکرات کو ختم کر دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی یہ بھی سمجھتی ہے کہ حکومت مذاکرات کی حد تک صرف تاخیر حربے استعمال کر رہی ہے اور انگیج کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی کو۔ حکومت سنجیدہ نہیں ہے ان مذاکرات کو کامیاب بنانے کے حوالے سے۔ بہرحال اب تو وقت بہت کم رہ گیا، جو ہی 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آ گیا تو پاکستان تحریک انصاف یہ بھی دھمکی دے چکی ہے کہ اگر فیصلہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف آیا تو مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ بہرحال 16 جنوری کو جو نشست ہو رہی ہے اس میں تحریری مطالبات پی ٹی آئی کی طرف سے حکومت کے سامنے آ جائیں گے، اور اس میں یہ حکومت کی طرف سے بھی واضح ہو جائے گا کہ حکومت کس حد تک سنجیدہ ہے ان مذاکرات کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز کو مکمل کرنے کے حوالے سے۔ دوسری طرف شیر افضل مروت جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک متحرک رکن ہے، ان کو شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے اور ان کے بیانات کے حوالے سے ان سے جواب مانگا گیا ہے۔
شیر افضل مروت نے بھی واضح کہا ہے کہ وہ 2 ہفتے تک کسی میڈیا کو فیس نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر لیں۔ پارٹی کے اندر ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کچھ کنفیوژن ہیں، کچھ تفاوضات ہیں، کچھ خدشات ہیں، اور پارٹی کے اندر کچھ لڑائیاں بھی جاری ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت خاصی پریشان بھی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اس طریقے سے رہنمائی فراہم نہیں کی جا رہی تھی جس طریقے سے کرنی چاہیے۔ بہرحال بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں بانی پی ٹی آئی نے واضح ہدایات دی ہیں کہ مذاکرات اپنی جگہ، لیکن پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اپنا بھرپور احتجاج کریں۔ اور قومی اسمبلی کا جب آج اجلاس شروع ہوا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے بھرپور شور شرابہ کیا، احتجاج کیا، کورم پوائنٹ آؤٹ کیا، یہاں تک کہ حکومتی جو ارکان ہیں ان کی ایوان کی جو کارروائی ہے اس میں بھی خاصا رخنہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر مذاکرات کے ذریعے معاملات حل نہیں ہوتے تو حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات کھڑی کر سکتی ہے، اور یہ مشکلات کھڑے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کی رہنمائی بانی پی ٹی آئی کی طرف سے پی ٹی آئی ارکان کو اور مذاکراتی کمیٹی کو ہدایات کی شکل میں دی جا چکی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دن اس حوالے سے کیا شکل اختیار کرتے ہیں، لیکن حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، کوئی ڈیل نہیں ہے، کسی قسم کی نہ کوئی ڈیل ہے اس وقت تک نظر آ رہی ہے، اور بانی پی ٹی آئی بھی فیس کرنے کے لیے تیار ہے، پی ٹی آئی بھی فیس کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر فیصلہ عمران خان کے خلاف آ گیا تو یقینی طور پر ملک کے اندر یہ لگ رہا ہے کہ معاملات حکومت کے کنٹرول سے باہر ہوں گے، اور حکومت ویسے بھی معاملات کو حل کرنے میں نہ تو سنجیدہ نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی حکومت کے شاید بس میں ہے کہ یہ معاملات ٹھیک ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔